السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کے سبق میں ہم ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کرنا اس سے متعلق جان رہے ہیں۔ آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ ایک کا مال دوسرا شخص ناحق طور پر نہ کھائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کو صحیح بخاری میں بھی وہ حدیث پاک موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، یعنی یہ دونوں امام جب کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث متفق علیہ کہلاتی ہے۔ آپ دونوں امام بخاری، امام مسلم سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کو، ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بلشت زمین ظلم کے طور پر لے لی، قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اتنا حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ بلشت کہتے ہیں، یہ ایک بلشت کی مقدار ہے۔ یہاں سے یہ میرا ہاتھ دیکھیں، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو مقدار ہے اسے کہا جاتا ہے ایک بلشت۔ اس مقدار کی بھی اگر کسی نے ظلماً ناحق طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو بروز قیامت کیا ہوگی؟ اس کی سزا ساتوں زمینوں سے اتنا حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں یہ زمین کیا ہے ڈال دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں یہ بھی صحیح حدیث پاک ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا، قیامت کے دن 7 زمینوں تک دنسا دیا جائے گا، یعنی اس کو زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا۔ کتنی مقدار؟ 7 زمینوں تک۔ کس وجہ سے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے کسی کی ناحق زمین پر قبضہ کیا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک ہے، امام احمد نے یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ناحق زمین لی، قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ اس کی مٹی اٹھا کر میدان حشر میں لائے۔ دوسری روایت امام احمد کی انہی سے یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بلشت زمین ظلم کے طور پر لی، اللہ عز و جل اسے یہ تکلیف دے گا کہ اس حصہ زمین کو کھودتا ہوا 7 زمین تک پہنچے، پھر یہ سب اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور یہ توق اس وقت تک اس کے گلے میں رہے گا کہ تمام لوگوں کے مابین فیصلہ نہ ہو جائے۔ یہ اپنی حدیث مبارکہ سنی، کس قدر جو ہے ان احادیث میں وعید ہے ان اشخاص کے لیے کہ جو لوگ ظلماً ناحق طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے کیا ہے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، اور اگر انہوں نے کسی کی زمین ناحق طریقے سے لی ہے تو اس کو واپس لوٹا دینا چاہیے۔ یاد رہے، یہاں تک کہ اگر قاضی نے بھی فیصلہ آپ کے حق میں کر دیا اور وہ زمین آپ کی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ناحق طریقے سے میرے پاس آ رہی ہے، تو بھی یہ بروز قیامت آپ کے لیے وہ زمین کیا ہے وبال جان ہوگی، بلکہ جس کی زمین ہے آپ اس کو دے دیں۔ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، مختصر سی زندگی۔ میں اگر بات کروں اپنے خاندان کی، میرے دادا جان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے زمین کو چھوڑا۔ کون وارث بنے؟ میرے ابو بنے، میرے چچا بنے، میرے 2 تایا بنے، میری پھوپھیاں بنی، ٹھیک ہے۔ میرے 2 تایا بھی چلے گئے اس دنیا سے، میرے ابو جان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میرے تایا جان کی، دونوں تایا جان کی مغفرت فرمائے، جو میرے عزیز و قارب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے سب کی مغفرت فرمائے۔ وہ زمین چھوڑ کے چلے گئے، میرے دادا نے بھی چھوڑ دی۔ ان کے وارث کون بنے؟ میرے ابو، میرے تایا جان، میری پھوپھیاں۔
جو حیات ہے اللہ تعالیٰ کو ان کو زندگی دے، اور جو باقی ہیں انہوں نے بھی ایک دن زمین چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اب کون آگے، کون وارث بن گئے؟ میں زمین کا وارث بن گیا، میرے بھائی بن گئے، میری بہنیں بن گئی۔ لیکن اگر ہم حق طریقے سے کسی ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ زمین نے ادھر ہی رہ جانا ہے، لیکن جو بروز قیامت سزا ملنی ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں نے اپنی فیملی کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا سکوں کہ میرے دادا جان بھی اس دنیا سے چلے گئے، میرے ابو بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن زمین ادھر کی ادھر ہی ہے۔ تو ظلماً کبھی بھی کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرنا، نہ ہی اپنی اس سے چدراہٹ بنانی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہر وہ شخص کہ جو زمینوں کا کاروبار کرتا ہے یا اس کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ناحق کسی کی زمین پر، کسی کی جائیداد پر قبضہ نہ کرے، ورنہ اس کے لیے بروز قیامت اس کے لیے وبال جان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معافی فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے مجھے بھی، میرے تمام بہن بھائیوں کو، قیامت تک ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے کیا رکھے، محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔